بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ مومن آیات 23 تا 50 لیے دورہ قرآن کے پروگرام میں حاضر خدمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ مومن آل فرعون کے قصہ میں کفار مکہ، مومنوں اور خاموش تماشائیوں تینوں کے لیے الگ الگ عبرتیں ہیں۔ کفار کو بتایا گیا ہے کہ جو کچھ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنا چاہتے ہو، یہی کچھ اپنی طاقت کے بھروسے پر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ اب کیا یہ حرکتیں کر کے تم بھی فرعون کے انجام سے دوچار ہونا چاہتے ہو؟ مومنوں کو بتایا گیا ہے کہ یہ ظالم بظاہر خواہ کتنے ہی بالادست اور چیرہ دست ہوں، ان کے مقابلے میں تم خواہ کتنے ہی کمزور اور بے بس ہو، مگر تمہیں یقین رکھنا چاہیے کہ جس اللہ کے دین کا بول بالا کرنے کے لیے تم کام کر رہے ہو، اس کی طاقت ہر دوسری طاقت پر بھاری طاقت ہے۔ لہٰذا جو بڑی سے بڑی خوفناک دھمکی یہ تمہیں دے سکتے ہیں، اس کے جواب میں بس اللہ کی پناہ مانگ لو اور اس کے بعد بالکل بے خوف ہو کر اپنے کام میں لگ جاؤ۔ اس طرح تم مومن آل فرعون کے نقش قدم پر چلو اور یقین رکھو کہ اللہ کی نصرت بالآخر آ کر رہے گی، اور آج کے فرعون بھی وہی کچھ دیکھ لیں گے جو کل کے فرعون نے دیکھا تھا۔ وہ وقت آنے تک ظلم و ستم کے جو طوفان امڑ کر آئیں، انہیں صبر کے ساتھ تمہیں برداشت کرنا ہی ہوگا۔ مومنوں اور کافروں کے علاوہ ایک تیسرا گروہ خاموش تماشائیوں اور خبریں سننے والوں کا تھا۔ ان کو بتایا گیا کہ حق اور باطل کی جنگ میں خاموش تماشائی بننا آپ کو زیب نہیں دیتا۔ تمہیں تو مومن آل فرعون کا کردار اپنانا ہوگا، جس نے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ کہہ کر ساری مصلحتوں کو ٹھکرا دیا تھا کہ میں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ انہیں بتایا گیا ہے کہ جب حق کے دشمن علانیہ تمہاری آنکھوں کے سامنے اتنا بڑا ظالمانہ اقدام کرنے پر تل گئے ہیں تو تم پر افسوس ہے کہ اب بھی تماشائی بنے دیکھتے رہو۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا اور کذاب ہو۔ یہ جملہ ادخال الہی ہے اور اس کا مقصد ایک سوال کا جواب ہے، یعنی کیا اس شخص کی تقریر سے فرعون کو کوئی فائدہ ہوا؟ تو جواب میں فرمایا گیا کہ جو مصرف اور جھوٹا اور اللہ تبارک تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا، یا یہ قول بھی رجل مومن کا ہی ہے جیسے روح المانی میں ہے، اور اس کا مقصد قوم فرعون کو یہ بتانا ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام جیسا کہ تم کہتے ہو جادوگر اور کذاب ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے دلائل واضحہ کی طرف رہنمائی نہ کرتا اور نہ ان معجزات سے ان کی تائید فرماتا۔ اے میری قوم، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر فریاد و وغاں کا دن نہ آ جائے۔ حق یہ ہے کہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا کہ جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے اور نہ آخرت میں۔ اس آیت میں کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ ان کو نہ دنیا میں یہ حق پہنچتا ہے اور نہ آخرت میں کہ ان کی خدائی تسلیم کرنے کے لیے حق خلق خدا کو دعوت دی جائے۔ دوسرے یہ کہ انہیں تو لوگوں نے زبردستی الہ بنایا ہے،
ورنہ وہ خود نہ اس دنیا میں خدائی کے مدعی ہیں نہ آخرت میں یہ دعویٰ لے کر اٹھیں گے کہ تم نے ہم کو خدا کیوں تسلیم نہیں کیا۔ تیسرا یہ کہ ان کو پکارنے کا کوئی فائدہ نہ اس دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے، کیونکہ وہ بالکل بے اختیار ہیں اور ان کو پکارنا قطعی لا حاصل ہے۔ وہ دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے صبح و شام وہ پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کرو۔ یہ آیت اس عذاب برزخ کا صریح ثبوت ہے جس کا ذکر بکثرت احادیث میں عذاب قبر کے عنوان سے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں صاف الفاظ میں عذاب کے 2 مرحلوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ ایک کم تر درجے کا عذاب جو قیامت کے آنے سے پہلے فرعون کو اب دیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہیں صبح و شام دوزخ کی آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جسے دیکھ کر وہ ہر وقت ہول کھاتے رہتے ہیں کہ یہ ہے وہ دوزخ جس میں آخر کار ہمیں جانا ہے۔ اس کے بعد جب قیامت آ جائے گی تو انہیں وہ اصلی اور بڑی سزا دی جائے گی جو ان کے لیے مقدر ہے، یعنی دوزخ میں جھونک دیے جائیں گے۔ تو یہ تھی آج کی چند آیات جن کا مختصر پیغام لیے دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر ہوئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔